قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بات واضح کی تھی کہ ان باتوں کا دور تک صداقت اور سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ماہ سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں اور یہ فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں پچھلے جمعہ المبارک میں ہو چکی۔ ماہ سفر المظفر میں جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک بڑا واقعہ اور ایک بہت ہی بڑا پیارے پیغمبر کی سیرت کا جو ایک موڑ تھا وہ اس مہینے کے اندر ہوا، یعنی کہ اس مہینے کی آخر 27 سفر کو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو چونکہ ماہ سفر میں ہوا یہ سفر شروع، تو اس نسبت سے ہجرت کے متعلق جو احکامات قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں، مطلب ہجرت کب فرض ہوتی ہے، ہجرت کے اسباب کیا ہوتے ہیں، ہجرت کی اقسام کتنی ہیں، اور پھر ہجرت کی فضیلت کیا ہے، اور چوتھے نمبر پر آیا ہمارے دور میں یہ حکم باقی ہے یا نہیں، اگر ہے تو کس حد تک ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے۔ انشاءاللہ میں اس مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے 3-4 باتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہجرت کہتے کسے ہیں، ہجرت کا معنی کیا ہے۔ ہجرت کا لفظی معنی ہے کسی چیز سے بیزار ہو جانا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، اور محاورے کے اندر عام فام یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ ہجرت سے مراد ہے اپنا وطن اور اپنا گھر بار چھوڑ دینا، اور شریعت اسلامیہ کے اندر ہجرت کا معنی یہ ہے کہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف آنا، اور صرف اس نیت سے کہ دارالکفر میں اسلام کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے اس وطن کو چھوڑ کے اس کافروں کے شہر کو، کافروں کے ملک کو چھوڑ کے اسلامی سلطنت کی طرف آ جانا، اور میں اس کو شریعت اسلامیہ میں ہجرت کا نام دیا گیا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کے اندر اسی معنی کے اندر ہجرت کا لفظ استعمال فرمایا۔ دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ سورۃ الحشر 28واں پارہ اور آیت کا نمبر 8 ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ جو اپنے پیارے پیغمبر کو مال فے عطا فرمایا، مال فے کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور دوسرا ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں اور کفار کی جنگ ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، کافر جو مال چھوڑ کے بھاگ گئے، فرمایا وہ سارا مال مسلمانوں کے لیے
مال غنیمت کا نام دیا گیا۔ پہلی امتوں اور پہلی شریعتوں کے اندر یہ حلال اور جائز نہیں تھا۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کی خصوصیت کہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ اور دوسرا نمبر مال فیض، فرمایا کفار سے جنگ نہیں ہوئی ہے، بغیر جنگ کے انہوں نے اپنا سارا مال علاقہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ ہم آپ کے تحت آپ کی زیر حکومت وقت گزاریں گے، ہم آپ کو جزیہ ادا کریں گے، آپ ہمارے حقوق کا خیال کریں، یہ سارا مال آپ کے قبضے میں ہے۔ پر میں اسے کہا جاتا ہے مال فیض۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ فتح کا علاقہ خیبر کی فتح کے بعد میں فتح کے یہودیوں نے دیکھا کہ اگر اب ہم مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، خیبر کا قلعہ اتنا بڑا مسلمانوں نے فتح کر لیا، اور میں ہم تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمیں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ آنکہ میرے پیارے پیغمبر سے ریکویسٹ اور درخواست کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہم سے جنگ نہ کریں، ہماری زندگی کی امان دے دے۔ میرے پیارے پیغمبر نے امان دے دی۔ وہ فتح کا باغ، وہ باغ فتح جو مشہور ہے، اور میں اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اب وہ لگانا کہاں کہاں پہ، کس کس جگہ وہ خرچ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مصرف بھی قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ ترتیب ہے ان مصارف میں سے ایک مصرف ہے کہ مال فیض یعنی وہ فتح کا باغ، وہ آپ نے خرچ کرنا ہے اس پہ۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا للفقراء مہاجرین، میرے پیارے پیغمبر وہ فقیر اور محتاج لوگ جو ہجرت کر کے آئے ہوئے اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، کیوں؟ اخرجوا من دیارہم واموالہم، جنہوں نے اپنے گھر بھی چھوڑے، اپنا مال و دولت بھی چھوڑا، کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، پر میں انہیں دنیا کی لالچ نہیں تھی، وہ دنیا کے مال و دولت کے لیے سب کچھ چھوڑ کے نہیں آئے، بلکہ وہ اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے آئے ہیں۔ فرمائے ان پہ وہ مال فیض خرچ کرنا ہے، ان پہ وہ باغ فتح میں سے جناب مال ان پہ بھی خرچ کرنا ہے۔ فرمائے یہ میرے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، لیکن سمجھا کیا رہا تھا؟ فرمائے والمہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، مہاجر سے کہا جاتا ہے جو اپنا سب کچھ، اپنا وطن، اپنا مال، اپنی دولت صرف اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ فرمایا وہاں دار الکفر ہے، دار الاسلام میں آ گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا اس کا مقصود صرف کس کی رضا کا حصول ہے؟ تو ہجرت کا کیا معنی ہوا کہ اللہ کی رضا کے لیے دار الکفر کو چھوڑ کے کہاں آنا؟ دار الاسلام میں۔ تو یہ آیت کریمہ ان مہاجرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور پھر ساتھ میں اپنے پیغمبر کو حکم بھی دیا کہ یہ باغ فتح جو آپ کو ملا ہے، پر میں اس میں سے ان فقراء پہ بھی خرچ کرنا ہے۔ اب دیکھیے گا عام فام یہ ایک بڑا مارکت الحرام مسئلہ چلتا ہے کہ یہ باغ فتح اللہ کے پیارے پیغمبر کی وراثت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ تو پھر آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اپنے والد کی وراثت مانگنے کے لیے گئی ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے، تو سو انہوں نے نہیں دی۔ تو اس بات میں ایک بڑا یہ مارکت الحرام مسئلہ بنایا ہوا ہے لوگوں نے، حالانکہ اگر قرآن مجید کی طرف آئیں تو مسئلہ سیکنڈ میں حل ہو جائے، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ مال فیض جو ہے اس کے خرچ کرنے کے مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ان مصارف میں سے ایک مصرف یہ بھی ہے
اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی اپنی ذات اقدس، پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور پھر جناب فقراء، مساکین، مہاجرین، انصار، ایک لمبی فہرست سورۃ الحشر میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ان پہ خرچ کرنی ہے، اپنی ذات پہ بھی ان پہ بھی خرچ کرنی ہے۔ جب رب کا قرآن خود مصرف بیان فرما رہا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی کہ کس کا حصہ ہے اور کس کا حصہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ نے آ کے اس کی وضاحت فرما دی۔ فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہی ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ماں جی آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بیٹی ہیں، لخت جگر ہیں، ہمارا انکار نہیں ہے، لیکن اپنے والد محترم کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ سن لیں کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اور میں آنا معاشر الانبیاء، اور میں ہم یہ جو انبیاء کرام کی جماعت ہے، فرمایا کہ لا نورث، ان کا کوئی بھی وارث نہیں بنتا، جو کچھ بھی یہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتا ہے، بس سارا صدقہ ہوتا ہے۔ جب بات سنی اپنے والد محترم کی، حضرت اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل مطمئن ہو کے واپس چلی گئی، اور میں سارے آگے بکواس کیے جاتے ہیں کہ جناب وہ 5 گھنٹے جناب کھڑی رہی آگے دربار کے اندر، ان کی کسی نے بات نہیں سنی۔ میرے استاد محترم حضرت عطاء اللہ بندیالوی صاحب متظلہم العالی وہ فرماتے ہیں اور میں اس ٹائم تیرے پیو نے گھڑی آئی ایجاد کی تھی آئی کہ جنہا تم سے ٹائم آگے نوٹ کی جائے کہ 5 گھنٹے کھڑوتیاں رہی ہیں۔ ہمیں آپ کو کس نے بتایا کہ 5 گھنٹے کھڑی رہی ہے؟ اس وقت تو گھڑی نہیں تھی۔ استاد جی بات تو ہے نا سمجھنے، اس وقت تو گھڑی نہیں تھی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ یہ آپ کا عقیدہ ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیٹی 5 گھنٹے گھر سے باہر کھڑی رہی، آپ کا غلیظ عقیدہ ہوگا، لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیارے پیغمبر کی وہ بیٹی ہیں جو حضرت علی کو اپنی زندگی کے آخر میں وصیت فرما رہی ہیں، اور میرے سرتاج علی ایک بات کا خیال کرنا، میرا جنازہ اٹھانا تو دن کی روشنی میں نہیں بلکہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، کیوں؟ اور میں تاکہ میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، جو خود یہ وصیت فرما رہی ہیں، بھلا وہ 5 گھنٹے باہر غیر محرموں کے اندر کھڑی رہی ہے۔ شرم نہیں آتی پیغمبر کی بیٹی کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہوئے؟ جی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے اندر۔ ایک دوسرے نمبر پہ بات یہ کہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ وراثت کی حقدار تھی یا آپ کی باقی ازواج مطہرات بھی تھی کہ نہیں؟ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تو کیا اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو دیا ہے؟ پھر آگے حضرت عمر کا دور آیا، کیا انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو دی؟ ام المومنین ہے، میرے پیارے پیغمبر کی زوجہ محترمہ ہے۔ چلو ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں، یہ تینوں خلفاء نے حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد کو حصہ نہیں دیا، تو میرا سوال یہ ہے کہ آگے چوتھے نمبر پہ حضرت علی کی خلافت ہے نا، یا حضرت علی خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو حصہ کیوں نہیں دلوایا؟ جی سوال تو بنتا ہے نا کہ حضرت علی تو خود خلیفہ تھے، جب خود خلیفہ ہے تو ان کا اپنا حصہ بھی بنتا تھا، تو سونوں نے خود پھر کیوں نہیں لیا؟ اب خلیفہ ہونے کے باوجود خود کیوں نہیں حصہ لیا؟ پھر آگے چل کے حضرت حسن خلیفہ بنے، جب حضرت حسن خلیفہ بنے تو پھر سب سے پہلے چاہیے تھا نا کہ اپنا حق لیتے، یعنی یہ تو ہماری وراثت کی بات ہے محترمہ کی، تو ماننا پڑے گا لا محالہ کہ وہ سب اس بات کو جانتے تھے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کا جو مال پیچھے ہے وہ وراثت نہیں ہے بلکہ اللہ کے راستے میں کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ جی آگے فرمایا، اب یہ تو ہوگی نا ہجرت کا معنی، یہ ہجرت کہا جاتا ہے دارالاسلام سے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف آنا، لیکن شرط کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کوئی دنیاوی لالچ اور تمنا ہو، پر میں دنیاوی غرض و بایت نہ ہو،
دنیاوی غرض و غایتوں کا تو اسے شریعت کی اصطلاح میں ہجرت کا نام نہیں دیں گے۔ اسے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اپنی زبان مقدس سے بیان فرما دیا۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان مقدس سے یہ واضح فرما دیا، فرمایا سارے اعمال کا دار و مدار فرمایا وہ نیتوں پر ہوا کرتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یعنی ان کا حکم مان کے ہجرت کر رہا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ اور ومن كانت ہجرته للدنیا يصيبها او امرأة يتزوجها، فرمایا اور دوسرا آدمی جو ہجرت تو کر رہا ہے لیکن دنیا کے حصول کے لیے کر رہا ہے یا کسی عورت کی وجہ سے کر رہا ہے جو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، فرمایا اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ اور دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے وہ جو ہجرت ہے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ ہجرت کا معنی ہے دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف، لیکن شرط کیا ہے کہ رضا کس کی مقصود ہو؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب میرے پیارے پیغمبر نے وضاحت فرمائی، فرمایا کہ ہجرت کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تنقضي الهجرة حتى تنقضي التوبة، فرمایا او میری امت کے لوگوں ہجرت والا معاملہ، یہ ہجرت والا حکم جو ہے یہ قیامت تک باقی رہے گا، فرمایا اس میں ختم نہیں ہونا۔ لیکن وضاحت فرمائی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا ہجرت کا حکم قیامت تک کیسے باقی رہے گا۔ فرمایا علامہ ایمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ان المراد بالہجرت الباقیہ ہی ہجرت السیئات، وفی روایت المہاجر من حجر ما نہى اللہ او کما قال علیہ السلام۔ فرماتے اس حدیث مبارکہ کا مطلب کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہمیشہ ہجرت باقی رہے گی، ہجرت کا حکم ختم نہیں ہونا۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی حجرت السیئات، فرمایا وہ ہے گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں سے ہجرت کر لینا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا۔ اور اس کی وضاحت میرے پیارے پیغمبر نے دوسری حدیث مبارکہ میں فرمائی، فرمایا المہاجر من حجر ما نہى اللہ، حقیقت کے اندر مہاجر وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچا لیتا ہے۔ جی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک گئے، جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، اور میں ان سے رک جانا حقیقت کے اندر ہجرت اس کا نام ہے۔ اور حدیث سنیے گا، اور میں الہجرت خصلتان، ہجرت کے اندر دو باتیں ہیں، احداہما حجر السیئات والاخری یہاجر الی اللہ ورسولہ، ولا تنقطع الہجرت ما تقبلت التوبہ ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت طبع على قلب بما فيه، او كما قال، فرمایا کہ
ہجرت کے اندر دو باتیں، ایک تو ہے نا اپنا وطن چھوڑ کے جانا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا۔ ہمیں کب تک ہوگی یہ بات؟ جب تک سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا نہیں ہوتا۔ ہمیں جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو گیا پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر جتنے لوگ بھی ہوں گے جو اسلام پہ سو اسلام پہ، اور جو کفر پہ ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دینی ہے۔ جی پھر گناہ کے اندر ہے تو گناہ کے اندر پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی اللہ کے پیارے پیغمبر نے وضاحت فرمائی ہے اور حدیث میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المهاجر من هجر ما نهى الله عنه او كما قال۔ فرمایا مسلمان آدمی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے۔ مسلمان کی علامت اور نشانی بتائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، اس کی زبان سے دوسرے کی عزت محفوظ ہے، اس کے ہاتھ سے جناب دوسرے کا مال، دوسرے کی عزت بچی ہوئی ہے، فرمایا وہ آدمی مسلمان ہے۔ اور قرآن مجید کا انداز بھی سنیے گا، چوتھا پارہ سورہ آل عمران اور آیت کا نمبر 123 ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان خیال کرنا میں اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا اور تمہارے اوپر موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، کہ تم کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون۔ فرمایا مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ میرے ہاتھ اور میری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ ادھر فرمایا کہ موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں آئے، اور یہاں واضح فرما دیا کہ مسلمانی تیری تب بچے گی کہ جب تو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت کو محفوظ رکھے۔ اور ہمارا کیا حال ہے جی؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری کیا سچویشن اور پوزیشن ہے جناب؟ ہم تو جب بھی بیٹھتے ہیں اگر اور کوئی بھی نہ ملے نا، کوئی بھی ٹاپک نہ ملے ہمیں، کوئی اور کسی کے پیچھے لگنے کا کوئی بھی ٹاپک نہ ملے، اور کوئی نہیں تو علماء تو نہیں ہے، پھر علماء تو وہی ہے، اور کچھ نہ بنے تو پھر یہ تو لازمی بنتا ہے فلانا عالم کا مسئلے بڑے رسائل ہیں، آپ بے عمل ہے، خود تو عمل کرتا نہیں، اوروں کو بتاتا ہے، خود تو عمل کرتا نہیں، اور کچھ نہ ملے تو اتنی بات تو یہ انجیکشن تو ضرور لگا ہی دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے جو سننے والے ہوتے ہیں ان سے اس عالم سے ان کو بدظن کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس کی بات نہیں سنتا جی، اس کی بات نہیں سنتا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے حق پہنچانا، وہ ہر ایک کے ذمہ ہے، جو اس کو پتہ ہے وہ دوسروں کو بتائے، یہ اس کے ذمہ ہے۔ آپ خود اس پر کتنا عمل کر رہا ہے اس سے خود سے پوچھ ہوئی ہے کیا کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کسی آدمی کے ظاہر کو دیکھ کے ہم اس کی اصلیت پر حکم نہیں لگا سکتے، کہ حقیقت کے اندر نظر آنے میں کچھ ہوتا ہے اور دوسری طرف باطن کے اندر کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال تو فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فرمایا کہ جب تک اپنے ہاتھ اور زبان کو اس حد تک اپنے کنٹرول میں نہیں رکھیں گے، فرمایا کہ زبان بھی کسی مسلمان کے خلاف استعمال نہ ہو، ہاتھ بھی استعمال نہ ہو، یعنی میری طاقت بھی استعمال نہ ہو، اس وقت تک میری مسلمانی مکمل نہیں ہوتی۔ اور آگے فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، حقیقت کے اندر مہاجر وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچا لیتا ہے۔ فرمایا اگر حرام
کی ہوئی چیزوں سے نہیں بچاتا، پھر جتنی مرضی ہجرتیں کرے اسے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اب ہجرت کے فضائل بیان فرمائے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ بقرہ اور آیت کا نمبر 218 ہے، فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد ہجرت کی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، فرمایا یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ انہی صفات والے لوگ، ان پر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نے برسنا ہے۔ اور قرآن مجید کا مقام سنیے گا، فرمایا سورۃ توبہ اور آخری سورۃ انفال اور آخری آیات ہے، فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اور تیسرے نمبر پہ آووا ونصروا، فرمایا جو ہجرت کر کے آنے والے تھے ان کی مدد کی ہے، تو کیا ہے؟ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ ہجرت کرنے والے لوگ میرے پیارے پیغمبر یہ سچے مومن ہیں۔ تو یہ ہجرت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دی ہے؟ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور سنیے گا سورۃ النحل کا مقام بھی سنیے، فرمایا والذین ہاجروا من بعد والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، میں اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہوں میں نے انہیں دنیا میں ضرور اعلیٰ مقام عطا فرمانا ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہونا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگوں تمہیں پتہ چل جائے اس بات کا کہ میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو انہیں دو چیزوں کا خوف ہوتا ہے، اور میں پہلے نمبر پہ اگر میں اپنا وطن چھوڑ کے جاؤں نا آگے کیسے رہوں گا، پتہ نہیں کیسے حالات ہوں گے، اور میں کتنا ظلم مجھے سہنا پڑے گا، جگہ بھی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ انسان کو معاش کا فکر ہوتا ہے، اور میں جا رہا ہوں پتہ نہیں آگے رزق روزی کا کیا نظام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، فرمایا جو صرف میں اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کی خاطر ہجرت کر کے جا رہے ہیں، فرمایا میرا وعدہ رہ گیا دنیا میں انہیں اعلیٰ نیکی عطا فرماؤں گا۔ اور مفسرین کرام نے حسنہ کا معنی فرمایا، فرمایا اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجے کا رزق بھی عطا فرمائیں گے اور اعلیٰ درجے کے محل اور رہنے کی رہائش بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کی مثال دیکھ لیجئے، صحابہ کرام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے آئے، سب کچھ چھوڑ کے آئے، وطن بھی چھوڑا، گھر بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، مال اولاد چھوڑیے، لیکن جب مدینہ منورہ آئے نا یا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرما دیا، فرمایا کتنا کچھ عطا کیا۔ کتنے صحابہ کرام کو ان کا فقر اختیاری تھا، خود چاہتے تھے ہم فقیری کی زندگی گزاریں، فقر اختیاری تھا کہ خود اختیار اپنی پسند سے فقیرانہ زندگی گزارتے تھے۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا بھی خرچ ملتا نا اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف سے
وہ سارے کا سارا صدقہ فرما دیتی اور پھر خود فقیرانہ زندگی گزارتی۔ ماں جناب روزے کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے نوافل اور عبادت کر کے اپنا پیٹ بھر لیتی۔ فرمایا خود اختیاری فقر میں گزارا وہ الگ بات ہے، مگر نہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت عطا فرمایا کہ صحابہ کرام وہ وقت ہے۔ اور میں غزوہ تبوک کا واقعہ دیکھیے گا، حضرت ابو بکر صدیق گھر کا سارا مال لے کے آئے ہیں، حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا مال لے کے آئے ہیں، اور قربان جاؤں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں انہوں نے تو کروڑوں اور اربوں روپے لگا کے میرے پیارے پیغمبر کے قدموں میں پیش کر دیے۔ اور میں جو نقد عطا کیا 5.5 کلو سونا، اور میں وہ تھیلی میں سونے کی اشرفیاں لے کے آئے، اور میں کروڑوں میں قیمت بنتی ہے میرے پیارے، اور میں ادھر 900 اونٹ غلے سے لدے ہوئے اور 100 گھوڑے اور میں جنگ کے لیے سدھائے ہوئے اربوں روپے کا مال میرے پیغمبر کے قدموں میں پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کرام میں سے اور میں جو سب سے مالدار لوگ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور میں یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہجرت کی برکت کی وجہ سے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور میں یہ میرا وعدہ رہ گیا میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے اور دین اسلام کے لیے جب ہجرت کر کے آؤ گے میں اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ ہجرت کا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے حکم سے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جو میں نے عرض کیا کہ احکامات باقی ہیں، وہ احکامات باقی کیا ہیں؟ وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس سے بچانا ہے؟ سو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے ہجرت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ جس وقت جی آئے اور پھر جی بھر کے گناہ کریں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے گناہ کرنا اور دوسرا ہوتا ہے گناہ کر کے اس کی تشہیر کرنا، یہ اس پہ ڈبل گناہ ہے۔ ایک ہے گناہ کیا رب کی نافرمانی کی، سو وہ تو ہے، اب گناہ کرنے کے بعد وہ جو گناہ کی تشہیر کرنا ہے نا کہ گناہ کو پھیلانا ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اور میں کل امتی معافن الا المجاہرین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا میری ساری امت کے گناہگاروں کو بخشا جائے گا لیکن الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کے جو سرعام بغاوت کرنے والے، جو گناہ کر کے اس کی تشہیر کرنے والے ہیں۔ گویا کہ گناہ کر کے اس کی تشہیر کرنا، یہ انسان زبان حال سے اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہوتا ہے میں تیری نافرمانی کر رہا ہوں تو میرا کیا کر لے گا، میں تیری نافرمانی کر رہا ہوں تو میرا کیا کر لے گا، میں نے گناہ کی ہے، گناہ کر کے میں لاکھوں لوگوں کو دکھا رہا ہوں، میرا کیا بگڑا ہے، تو نے میرا کیا بگاڑ لیا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو بغاوت کر رہے ہیں دنیا کے اندر بھی یہی قانون ہے، اور میں مجرم کو معافی مل جاتی ہے، گناہگار کو معافی مل جاتی ہے، لیکن جو وقت کی حکومت کا باغی ہوتا ہے ہمیشہ باغی کی سزا قتل ہوتی ہے، اس کو سزائے موت دی جاتی ہے، معاف نہیں کیا جاتا۔ اور میں بالکل اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا صرف گناہگار مجرم ہے اس کی معافی ہو جائے گی، لیکن جو گناہ کرنے کے بعد اور میں اپنے گناہ کی تشہیر کرتا ہے اور پھر گناہ کر کے اس پر جناب بھولے نہ سمائے ساری دنیا کو دکھا رہا ہے اور میں یہ گناہگار نہیں ہے، یہ باغی ہے، یہ بغاوت کرنے والا ہے، اور میں یہ اپنے حال میں رہ کرے۔ آؤ میری نوجوان نسل، آؤ میرے نوجوانوں، آپ میرے مخاطب ہیں، سنو میرے پیارے، آپ اپنی جوانی سے محبت کرو، اپنی جوانی کی قدر کرو اور اپنی جوانیوں کو خدارا اللہ تعالیٰ کی بغاوت سے بچا لو، اللہ تعالیٰ کی بغاوت سے بچا لو۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس نے گزر ہی جانا ہے، اس نے گزر ہی جانا ہے، نہیں رکنی۔
خدارا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے باقی مسلمانوں میں اپنا نام نہ لکھواؤ۔ آج یہ سوشل میڈیا، یقین جانے میں تو پچھلے جمعہ پر بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، فرمایا کہ حکومت جہاں مختلف قسم کے جرائم کے جو مطلب کہ پرانے مجرم ہیں ان کو سزائیں دے رہی ہے، مختلف قسم کی جناب انہوں نے فورسز بنائی ہیں، یہ پیرا فورسز ہے، یہ CCD والے ہیں، یہ فلانے ہیں، اور خدا را کوئی ایک فورس وہ بھی بنا دو کہ جو سوشل میڈیا پہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں وہ بھی پکڑنے کے بے حیائی پھیلانے والوں کو کوئی جی جناب جو لڑکی جو عورتیں سوشل میڈیا پہ اپنا دکھا رہی ہیں، بریانی پھیلا رہی ہیں، نوجوان نسل کو جناب برباد کر رہی ہیں، ان کے ایمان کو اور اپنے ایمان کو بھی برباد کر رہی ہیں، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں جی۔ الٹا سے ان کو جناب ایک قسم کی فیور دی جاتی ہے، ان کو ہر قسم کی جناب سپورٹی مہیا کی جاتی ہے کہ آپ یہ اچھا کام کر رہے ہیں جی۔ سن لے میرے نوجوانوں، اگر برائی کی طرف جاؤ گے تو پھر یاد رکھو وہ جو میں نے ابھی آیت کریمہ سنائی ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو اور تب میں اللہ کے سامنے پیش ہو، تو یاد رکھو مسلمان ہونے کے لیے اور مسلمانی پر موت آنے کے لیے صرف زبانی کلامی بات نہیں چلے گی، اپنی زندگی کے اندر ہمیں مکمل طور پر اسلام کو نافذ کرنا پڑے گا جی۔ اسلام کی محبت ہوگی، اس کی میں مثال دے دیتا ہوں، میرے نوجوان اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ رات کے وقت سوتے ہوئے اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت سنتا سو گیا، جب صبح اٹھے گا نا تو بلا اختیار اس کی زبان پہ اس کے ذہن میں وہ تلاوت کے الفاظ ہوں گے، وہ تلاوت کے الفاظ اور قرآن مجید کے الفاظ ہوں گے۔ اور اگر کوئی بد نصیب آدمی اللہ معاف کرے گانے سنتا اور جناب فلمیں دیکھتا سو گیا، اگر صبح اٹھے گا نا تو اس کے دل و دماغ کے اندر وہی ساری فلم اور ڈرامہ چل رہا ہوگا، وہی سارا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، پر میں کیا مطلب، یہ تو میں نے 1 گھنٹے کی مثال دی ہے، تو میرے پیارے اگر 24 گھنٹے میں مسلسل رب کی نافرمانی میں وقت گزر رہا ہے تو مجھے بتانا، مجھے اور کسی کو کیا پتا کہ کس وقت موت آ جائے۔ اتنا تو پتا ہے کہ موت نے آنا ہے، لیکن اتنا نہیں پتا کہ کب آنا ہے۔ کیا پتا کہ موت آ جائے اور پھر گناہ کی حالت میں موت آ گئی تو پھر کیا اللہ کو موت آ گئی۔ اس لیے میرے پیارے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کے اپنے آپ کو گناہوں سے ہجرت کرنے والا مہاجر بنا لیں کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑا صرف رب کی رضا کے لیے۔ تو ہجرت کا مطلب آج جو ہمارے دور میں باقی ہے وہ یہ کہ ہجرت مہاجر اس سے کہا جاتا ہے المہاجر، اور میں من ہجر ما نہی اللہ عنہ، ہر اس کام سے ہجرت کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔